گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود و سلام پر مشتمل اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں درود پاک کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے اور بالکل آخری ایام ہے۔ انشاءاللہ عز و جل عنقریب پیارا پیارا رمضان المبارک ہمارے درمیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف نصیب فرمائے۔ رمضان شریف کے اندر الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، روزانہ بے حساب گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، مسلمان عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے لوگ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آج کل کے دور میں رمضان کو خاص طریقوں سے منایا جاتا ہے، کہ جن میں سے بہت سارے طریقے گناہوں پر بھی معاذ اللہ مشتمل ہوتے ہیں۔ تو رمضان شریف کا مہینہ جب آئے، اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس کو کیسے گزارنا چاہیے، اس کی خوشیاں کیسے منانی چاہیے، اس کا استقبال کیسا کرنا چاہیے، رمضان شریف کے اندر کس کس انداز سے عبادت کرنی چاہیے، کون سے کاموں سے بچنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے کے اندر ہم ان موضوعات کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ حضور رمضان شریف کی آمد ہے، رمضان کیسے منائیں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ رمضان شریف کا استقبال، یہ بھی الحمدللہ عز و جل ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ رمضان شریف کا استقبال کیا جاتا ہے، بلکہ پورا سال ہی رمضان کی آمد کا انتظار رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان کا استقبال۔ پھر رمضان کا استقبال کیا کیسے جائے، اس سے متعلق آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان کے استقبال کی مختلف صورتیں ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں مختلف اشارے ہمیں اس کے حوالے سے ملتے ہیں۔ ایک تو رمضان کے استقبال کی صورت ہوتی ہے کہ جس سے منع فرمایا گیا، وہ صورت ہے کہ کوئی رمضان کا جو شعبان کی جو آخری دن ہے، جو 30 شعبان ہے یا 29 شعبان ہے، ایک یوم شک ہوتا ہے جو 30 شعبان کا دن ہوتا ہے، تو اس میں اگر وہ شک کی بنیاد پہ روزہ رکھتا ہے کہ آج اگر رمضان کا روزہ ہوا تو میں روزہ رکھتا ہوں ورنہ میں روزہ نہیں رکھتا، اس انداز میں وہ روزہ رکھتا ہے کہ شک وہاں پہ پایا جاتا ہے، تو یوم شک میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح رمضان سے پہلے 1 یا 2 روزے رکھنے سے منع کیا گیا، وہ اس بنیاد پر کہ کوئی اس کو فرض سمجھے کہ جو رمضان کے روزے ہیں اس سے پہلے 1 یا 2 روزے رکھ کے یوں اس سے مقدم کرتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی یوم شک پر یعنی 30 شعبان کی جو دن ہے اس میں خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کو یہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہے، ہر پیر کو مثال کے طور پہ روزہ رکھتا ہے، یا ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، یا ہر بدھ کو اس کو روزہ رکھنے کا معمول ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ اب جو 30 شعبان کا دن آتا ہے وہ بدھ کا دن آتا ہے یا پیر کا دن آتا ہے یا جمعرات کا دن آتا ہے، اس بنیاد پہ وہ اس دن روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں حرج
نہیں ہے۔ باقی رہا رمضان کی آمد کے حوالے سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال بھی ملتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز پر بھی غور کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال پر بھی غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مثلا ایک حدیث پاک ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کے توک ڈال دیے جاتے ہیں، زنجیریں ان کے گلوں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہی رہا۔ اسی طرح نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین آمین کہا تینوں سیڑھیوں پر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بعد میں پوچھا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس طرح آمین کہا، تو آپ نے 3 باتیں ذکر کی کہ جبریل امین علیہ السلام اس شخص کے خلاف بد دعا کرتے رہے کہ جو 3 طرح کی بھلائیوں سے محروم رہا، ان میں سے ایک وہ شخص کا ذکر کیا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو، جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس سے بھی رمضان کا جو اہتمام ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یوں ہی بیہقی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، حور عین کے اوپر چلتی ہے، وہ کہتی ہے اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ یعنی اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ دیکھیں سال کی ابتدا سے سال کے آخر تک جنت جو ہے وہ رمضان کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر یعنی اس حوالے سے کثرت کے ساتھ رمضان کے فضائل موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کی مختلف عبادتوں کا، رمضان کے اندر نازل ہونے والی مختلف رحمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ثواب بڑھا دیتا ہے اور کتنی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے سے مختصر عمل کرنے پر عطا فرماتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف چیزوں کی مختلف اہمیتیں ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں تقریباً ہر شے کے اندر جو تفضیل کا قاعدہ ہے وہ رکھا ہے۔ تفضیل یعنی فضیلت دینے کا قاعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک کو دوسرے کے اوپر تقریباً فضیلت دے رکھی ہے۔ مثلا ہم دنوں میں آئے تو بہت سارے دن ایسے ہیں کہ ان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر رکھی ہے، جیسے جمعے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو ایام کا سردار بنایا ہے، وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا وہ سردار ہے۔ ہم اگر مہینوں میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں میں رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کی برکتیں صرف ایسا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث طیبہ، ان کی جو روایتیں ہیں، جو یہ بنی اسرائیل کی روایتیں لے کر آتے ہیں، یہ حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے کہ رمضان کی اہمیت یہ بنی اسرائیل کے اندر بھی تھی۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں پر بھی رمضان کے مہینے کے روزے بعضوں پر فرض کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر اپنی نادانی کی وجہ سے، جس رمضان کا مہینہ سخت گرمی کے اندر آیا تو انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ رمضان کے مہینے چھوڑ کے دوسرے مہینوں کے روزے رکھنا شروع کر دیے، کچھ روزے ان کے اندر بڑھا لیے کہ ان کا بدلہ ہو جائے، تو اس کی برکتیں اور رحمتیں انہوں نے خود چھوڑ دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کے اندر رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح ہم غور کرتے ہیں جو مقامات ہوتے ہیں، مقامات مقدسہ، ان میں سے بعض کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، اس کو فضیلت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، مدینہ منورہ کو دوسرے مقامات پر فضیلت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، بیت المقدس کو دوسرے مقامات پر فضیلت عطا فرمائی کہ ان مقامات پر نماز ادا کی جائے، اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے مقابلے میں ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مسجد کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فضیلت عطا فرمائی کہ اس مسجد کی زیارت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، مسجد کے اندر وقت گزارنے والا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالی ثواب پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو مقامات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام کو دوسرے مقام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یوں ہی اشخاص کے اندر
افراد کے اندر، لوگوں کے اندر ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. اولیاء کو عام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے افضل بنایا. اولیاء سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بنایا. انبیاء کرام سے افضل اللہ تبارک و تعالی نے رسول جو ہوتے ہیں انبیاء میں مخصوص ان کو بنایا کہ جو رسول ہیں وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہوا کرتے ہیں. پھر ان رسولوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 جو اولو العزم رسول ہیں ان کو فضیلت عطا فرمائی. پھر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی. دنیا پر آخرت کو فضیلت عطا فرمائی. آخرت میں بھی جب بندے جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں بھی مختلف درجات ہوں گے. کسی کو درجہ کوئی ملے گا, کسی کو کوئی درجہ ملے گا. تو یہ فضیلت کا قانون موجود ہے. تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ ایام کے اعتبار سے, اوقات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. کسی مہینے کی اتنی فضیلتیں احادیث طیبہ کے اندر, قرآن پاک کے اندر نہیں آئیں جتنی جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر آئی ہیں. اسی کو علماء نے اس انداز میں بھی بیان کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا تذکرہ خیر کے ساتھ فرمایا, یعنی اس کا تذکرہ فرمایا اس حوالے سے کہ اس کی خوبی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے. جیسے عورتوں میں سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, کسی اور عورت کا نام جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر نہیں آیا. تو ان کی اہمیت, جو ان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہے, وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا, جس سے ان کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح ہوتی ہے. یوں ہی مہینے جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, کہ 12 ہیں. پھر اس میں فرمایا کہ منہا 4 حرم, ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں, لیکن ان کا نام ذکر نہیں فرمایا. وہ دیگر احادیث وغیرہ کے اندر آیا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا, اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی اور فرقان کی کھلی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں. تو اس سے بھی رمضان کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے. اور جو چیز اہمیت کی حامل ہو, جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو, تو پھر اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ فضیلت والی, اہمیت والی شے آ رہی ہو تو پھر اس کا اہتمام بندہ, اس کا استقبال بندہ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گھر پر ہمارے پیر و مرشد آ رہے ہیں, معلوم ہو جائے آنے کا, تو ہم 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے تیاری کرنا شروع کر دیں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے گھر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. کوئی بھی سیلیبریٹی ہو, کوئی بھی بڑی شخصیت ہو, اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں, تو ہم اس کے لیے ایک اہتمام کریں گے اس کے آنے کا. تو استقبال کرنا یہ اہمیت والی چیز کا ہوتا ہے. تو رمضان کی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے, اس لیے اس کا استقبال بھی یہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا استقبال کیا جائے. اور استقبال جو کیا جائے, وہ جو آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ رمضان کیسے گزارا جائے, تو گزارنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, وہ ضروری ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ایک تو ہے بات کر کے جو ہم نے عبادتیں بیان کرنی ہے, دوسرا ہے ایک طریقہ کار کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے. دیکھیں 2 طرح کے افراد آپ کو بھی بلکہ کئی طرح کے افراد آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, یعنی مختلف طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. بعض وہ ہوں گے کہ پچھلے ہفتے بھی کچھ اس حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ جن کا اب کاروبار چمکانے کا وقت آ گیا, کہ وہ اب اپنے مال بنانے کے اندر جتیں گے. اب مال جو بنانے کا طریقہ کار ہوگا اس میں سے بعض وہ ہوں گے کہ جو حلال طریقے سے کمائیں گے. بہت اچھی بات ہے, اگر کوئی مال حلال کماتا ہے اور اس کی نیت اس کے اندر اچھی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیز بھی اس کے لیے مفید ہوگی کہ وہ اسی لیے کما رہا ہے. اب بعض جو مال کمائیں گے تو اس میں وہ لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے کا معاملہ کریں گے. بعض گناہوں والے انداز میں کمائیں گے, جیسے عورتوں کو چوڑیاں پہنانا یا طرح طرح کی جو بے حیائی کی ہمارے یہاں صورتیں ہوتی ہیں, بے پردگی کی صورتیں ہوتی ہیں, اس انداز میں مال کمانے کی صورتیں ہوں گی. دوسرا آپ انداز دیکھیں گے کہ جو مختلف چینلز پر آپ کو نظر آئے گا, کوئی کس نام سے, کوئی کس انداز میں, کوئی کس انداز میں رمضان کی بھی تیاری کر رہا ہے, اور ان کا انداز آپ دیکھ کر خود اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ رمضان
کا استقبال نہیں ہے، رمضان منانا نہیں بلکہ رمضان کو ضائع کرنا ہے. یعنی اگر ان طریقوں کو اپنایا جائے تو اس کا تو مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دینا. جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، تمام کے تمام معاملات اس استقبال رمضان میں اور رمضان منانے کے اندر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ مرد عورتوں کی طرف دیکھیں، عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں. حج جیسا موقع کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مغفرت فرماتا ہے، اتنی مغفرت فرماتا ہے کہ کسی اور موقع پر اتنی مغفرت عرفہ کے میدان کے علاوہ نہیں ہوتی. سب معاف ہوتے ہیں اس کے اندر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا. خاص طور پر حج کے ایام کے اندر عورت کو چہرہ کھولنے کا حکم ہے کہ وہ چہرہ چھپائے گی نہیں، چہرہ کھلا رکھے گی. کیوں؟ اس میں مردوں کا امتحان ہے. علماء نے یہاں پر یہ مثال دی کہ بلا تشبیہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے شیر کی بغل کے اندر اس کا بچہ ہوتا ہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس بچے کی طرف نظر کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، لیکن وہاں پر اللہ کی بندیاں یہ اللہ کے بارگاہ کے اندر ہوتی ہیں، لہذا ان کی طرف نظر نہیں کی جائے گی. حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انتہائی حسین و جمیل صحابی تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سواری پر ایک عورت آئی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو وہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھنے لگی. وہ بھی صحابیہ تھی. نظر پڑی تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ان کی طرف نظر پڑ گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا. ٹھیک ہے، یعنی نگاہ کو سنبھالنے کا حکم دیا. حج کے اندر امتحان ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنا ہے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے، جن کے بارے میں کوئی بندہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اگر کہیں جائیں گی تو ان سے کوئی غلط انداز میں ٹچ ہوگا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. ایک مرتبہ جب آپ طواف کے لیے آئیں، بخاری شریف کے اندر ہے، طواف کے لیے آپ حرم کے اندر آئیں تو آپ کے ساتھ خاتون تھیں، تو انہوں نے کہا چلو ہم حجر اسود کو بوسہ دے کر آتے ہیں. وہ خاتون حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منع فرما دیا کہ تمہیں جانا تو تم جاؤ، ایسے مردوں کے اندر میں کس طرح. حالانکہ اس دور میں اتنا رش بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ وہ مسلمانوں کی ماں ہیں، مسلمانوں کی والدہ ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ سبق دیا انہوں نے، خاص طور پر ہماری بہنوں کو اس بات حوالے سے سبق دیا کہ ایسا مقدس مقام، ایسی مقدس جگہ کہ جہاں جانے کے لیے ہر ایک ترس رہا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ترس رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف کے اندر جانے کے لیے ترس رہا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خاتون کو منع کر دیا کہ ایسی حالت میں نہیں جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے لیے جب مرد چھٹ گئے تو باقاعدہ آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، پھر آپ اندر زیارت کے لیے گئے. یہ ہے ہماری امہات المومنین کا طریقہ کار کہ وہ اس طرح کا انداز اپنایا کرتی تھیں کہ خاص طور پر جب مقدس مقامات ہوتے، مقدس ایام ہوتے، ویسے تو ساری زندگی ان کی ایسی تھی لیکن ایسے مقامات پر ان کی احتیاطیں اور بڑھ جاتی تھیں. تو یہی ہمارا بھی مقصد ہونا چاہیے. ہمیں بھی یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جب ایسے مقامات ہوں، ایسے ایام ہوں تو اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بندہ اور راغب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے. اب بے پردہ مرد و عورت کا اختلاط اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ فرما دیجیے محبوب مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے یہ فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اب ہمیں تو یہ قرآن پاک میں حکم مل رہا ہے اور یہاں سے آپ عورتوں کو سجا سورا کر جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں اور یہاں پر مردوں کو آپ اس بات کی دعوت دیں کہ وہ اس طرح کی ہوٹنگ کریں، اس طرح کی دیگر معاملات کریں اور پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں تو بہت بڑی بھول کے اندر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے رمضان کے استقبال کی یہ جو صورتیں ہیں اور پھر اس کے بعد یہ استقبال جس انداز میں کریں گے پھر اسی انداز میں رمضان کو گزاریں گے بھی، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے کام ہے. اور دوسرا انداز اب امیر سنت کا دیکھ لیں، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ رمضان کا استقبال اسی انداز میں کیا جاتا ہے کہ کس طرح کس اہتمام کے ساتھ آپ روزوں کی تحریک چلاتے ہیں. رجب سے آپ تحریک چلاتے ہیں، رجب سے تحریک چلنا شروع ہوتی ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے، اب اس کی تحریک چلائیں.
تہجد کی نمازوں کی پابندی مزید بڑھائی جاتی ہے، روزے رکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ یہی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، کہ آپ اس میں بیج بوئیں، یعنی عبادت کا بیج بوئیں، اور پھر اس کے بعد شعبان جو ہے وہ اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے کہ اس میں آپ آنسو بہائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کریں، اور رمضان تو کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر تو آپ نے پھل لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو مستعد کریں، تیار کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت کی ہے کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو طریقہ کار یہ تھا کہ وہ شعبان المعظم کے اندر اپنی زکاتیں دے دیتے تھے تاکہ جس نے رمضان کی تیاری کرنی ہے وہ رمضان کی تیاری کر لے، اور حاکم جو ہوتے تھے جس پر سزا دینی ہوتی تھی اس کو سزا دی، جس کو چھوڑا جا سکتا تھا اس کو چھوڑ دیا، قرض لینا ہے تو لے لیا، دینا ہے تو دے دیا، یعنی تجارت کے معاملات نپٹا لیے۔ اب جیسے ہی رمضان آیا تو وہ اپنے عبادت کے اندر لگ گئے، یہ ان کا معمول تھا، اور ہمیں انہی کے طریقہ کار پر چلنا ہے، اسی سے ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ کل بروز قیامت جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ خسارے کا سامان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کہ میں نے تمہیں اتنی برکتوں والا مہینہ دیا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان رہے، یعنی کیا جانتی، ظاہر سی بات ہے وہ یہی جانتی نا کہ اس کے اندر کیا ثواب ہے، اللہ نے رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے پر میری امت کے لیے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں، یہ بات اگر امت جانتی تو پھر وہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہونا چاہیے۔ تو اب وہ کام کریں، خود اپنے دل سے پوچھیں۔ گناہ کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ تو وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹ کے، اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ رمضان المبارک کے اندر جو مختلف طرح کے گناہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو لوٹتے کھسوٹتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، آپ روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان تمام باتوں پہ غور کریں کہ کیا یہ گناہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ہوں گی، یہ تو سری گناہ ہے، کھلے گناہ ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں وہ ہوں گی کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ گناہ ہے، تو اس چیز کی طرف آئیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے تو پھر حقیقتاً جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہے تو پھر وہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ حضور ابھی اگر ذہن میں آیا، جیسے آپ نے مثال بھی دی حج کے موقع کی کہ آپ نے دوسرے آیتیں بھی سنا دی کہ نگاہیں جھکاؤ، تو صرف نگاہیں جھکانے کا حکم ہے نا، باقی اختلاط آپس میں ملنا وہ تو اس کا جواز تو مل رہا ہے حج سے، کہ حج میں جمع ہو رہے ہیں لہذا اور بھی کسی جگہ جمع کر لیا جائے تو نگاہیں جھکانے کا حکم دے دیا جائے، کیا یہ جواز کی صورت اختیار کرنا؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاط کے حوالے سے کہ اختلاط کا تو حدیث پاک کے اندر منع ہی کیا گیا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے پاکیزہ دور کسی کا دور نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ جب عورتیں شکایت لے کے گئیں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کہ جو تم نے ایجاد کر لیا ہے تو عورتوں کو ایسے ہی مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو آنے سے منع کر دیا گیا، مقدس دور ہے، اس کے باوجود یہ منع فرما دیا۔ تو آج کا دور کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں، دیکھیں میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ تعویل، کیا یہ بات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے تو صرف اتنا کہا تھا نا کہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکائیں، تو نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں، کیا یہ بات ہم اپنے رب عز و جل سے کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز کوئی یہ بات اپنے رب عز و جل سے نہیں کہہ سکتا، تو ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، آپ نے مجھے آپ کو جواب نہیں دینا۔ ہم وہ کام کریں کہ اور وہ باتیں بولیں کہ کل بروز قیامت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے سکیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اختلاط کی اجازت دی گئی ہو، اور جو اختلاط ہوتا ہے وہ جیسے افراد کا ہوتا ہے، جس انداز میں ہوتا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ اس اختلاط کے بعد کس طرح کی بے حدگیاں ہوتی ہیں، کس طرح کی جو ہے وہ دیگر معاملات ہوتے ہیں، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ سارا دن روزہ رکھا، اللہ کے حکم پر عمل کیا، نماز بھی پڑھتے رہے، گناہوں سے بھی بچتے رہے، بندہ تھک جاتا ہے، تو اب تھوڑا سا پھر تراویح پڑھنے بھی جانا ہے، 1-2 گھنٹے اس میں لگنا ہے، تو تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جائے، تھوڑا سا ٹی وی دیکھ لیا جائے، تھوڑا دل بہل جائے، اور اس طرح کے معاملات یا کرکٹ کھیل لی جائے، تو یہ اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی
جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو بندے کی طرف اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنی مخلوق کی طرف نظر فرمائے گا تو پھر اسے عذاب نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ اچھا، اس میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ارشاد فرماتا ہے کہ مستعد ہو جا، تیار ہو جا، اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی آراستہ ہو جا، خوبصورت اور بن جا، قریب ہے کہ دنیا کی تعب یعنی دنیا کی تھکاوٹ سے آ کر آرام کریں گے۔ یعنی بندہ اپنے آپ کو تھکائے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے آ کے آرام کریں گے۔ اب یہ تھکاوٹ کوئی خاص تھکاوٹ نہیں ہوتی، بندے نے سارا دن روزہ رکھا ہے، اولن تو ہمارے یہاں روزے کا مقصد جو ہے وہ بھلا دیا گیا۔ روزے کے جو مقاصد تھے، روزہ کیوں رکھا جاتا تھا، وہ ایک بڑا مقصد تو ہمارے یہاں بھول گئے۔ روزے کا مقصد قرآن پاک میں بیان کیا کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ تمہارے پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ اب ہمارے یہاں ایک لطیفہ ہی ایک طرح سے کہ سحری کے اندر ڈٹ کے کھائیں گے، اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں تاکہ دن کے اندر ہمیں بھوکا رہنا ہے، بھوک نہ لگے۔ پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو ڈٹ کے اس لیے کھاتے ہیں کہ سارا دن جو ہے وہ کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ کھا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہاں مشقت برداشت کی؟ مشقت تو ہمارے اسلاف برداشت کرتے تھے کہ مختصر سا کھانا کھایا، پھر افطار کے اندر مختصر کھانا کھایا، تو ان کا اصل انداز ہوا کرتا تھا۔ ورنہ حقیقتاً ہمارے یہاں تو تھکاوٹ ہے نہیں، آسانی ہمارے رمضان کے روزے گزر جاتے ہیں، مغرب ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر اس کے بعد تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، گھنٹہ سوا گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے، وہ سوا گھنٹے کی آپ مشقت کریں گے، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں گے، اس کے انعامات تو دیکھیں نا۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ بھائی آپ نے 1 گھنٹے کھڑے ہو کر اگر آپ نے 37 رکعتیں پڑھ لی، یعنی 20 تراویح کی پڑھ لی، 17 آپ نے عشاء کی رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو ہر رکعت کے بدلے آپ کو 1 لاکھ روپیہ روزانہ ملے گا۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی مسجد ہوگی کہ جو فل نہ بھری ہو؟ پوری مسجدیں فل بھری ہوں گی۔ اگر فقط ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ 37 رکعتیں پڑھیں، 37 لاکھ نہیں بلکہ 37,000 ہی آپ کو ملیں گے، تو مسجدیں ہماری فل ہو جائیں گی۔ تو اصل چونکہ ہماری جو توجہ ہے وہ دنیا کی طرف، مادیت کی طرف ہے۔ ہم اس پر غور کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں، انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ ملنے ہیں۔ تو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو اگر اس بات کو آپ پیش نظر رکھیں گے کہ اگرچہ تھکاوٹ ہو رہی ہو، اولن تو ہو رہی نہیں ہوتی ایسی تھکاوٹ کہ بندہ کھڑا نہ ہو سکے، بآسانی لوگ پڑھتے ہیں لوگ پڑھنے والے، اب تو مساجد میں اے سی آ گئے، پنکھے ہیں، بآسانی پڑھ لیے جاتے ہیں۔ اگر بالفرض مشقت ہے بھی تو اس مشقت کے بدلے آپ انعامات تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے انعامات عطا فرما رہا ہے۔ فرمائے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور گناہوں کو معاف فرمانے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام عطا فرمائے گا۔ تو اب رمضان کے مہینے میں تراویح ادا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فضائل، اس کے برکات آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا حضور، رمضان شریف آتا ہے تو سیکھنے سکھانے کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف جگہ پر، بے شمار جگہ پر 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، پھر آخری 10 دن کا اعتکاف تو سینکڑوں مقامات پر الحمدللہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین سکھانے کا یعنی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین سکھا رہے ہیں۔ اب اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو فلمی ڈراموں میں مشغول ہیں، عورتیں بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دین ہی تو سکھا رہے ہیں نا، آپ یہی تو ہمیں کہتے تھے کہ دین کے کام کرو۔ اب جب ہم دین کے کام کرنے ہیں تو کیا یہ صرف علماء ہی کا کام ہے کہ ہم یہ لوگ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ کیا یہ کہہ کر اب جو دین کے نام پر دین آتا ہے نہیں آتا، نہیں اپنے تئیں تو اچھی بات کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کس انداز سے کہہ رہے ہیں، اس کا کیا ریفرنس ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا وہ خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ ہم دین سکھا رہے ہیں تو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر میں بیٹھ جاؤں کسی جگہ بیٹھ کے اور میں جو ہے وہ میڈیکل پہ بات کرنا شروع کر دوں، ٹھیک ہے، اور میں مختلف دوائیوں پر تبصرہ کرنا شروع کر دوں، حالانکہ مجھے اس کے الف بے بھی نہیں آتی، میں نے کچھ بھی اس حوالے سے نہیں پڑھا ہوا، تو میں کہوں میں گفتگو ہی تو کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، میں نے فلاں دوائی کے بارے میں کچھ بول دیا، آپ سے سنا وہ بول دیا، اس سے سنا یہ بول دیا، تو میری وہ بات کیا معتبر ہوگی؟ ہرگز معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اس کی الف بے نہیں معلوم، مجھے پتہ ہی نہیں کہ نقشہ کس طریقے سے بنتا ہے، انجینئرنگ کیسے ہوتی ہے۔ اب میں خواہ میں اس کا جو ہے وہ نقشہ بنا کے ان کو دے رہا ہوں، انجینئر سے گفتگو کر رہا ہوں، بحث کر رہا ہوں کہ تم اس طرح بناؤ گے تو یہ ہو جائے گا، اس طرح بناؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔
تو مجھے لوگ بیوقوف کہیں گے کہ کیا کر رہے ہو بھائی، تمہارا کام نہیں ہے، تم یہ کہہ رہے ہو، تم پہلے سیکھو وہ چیز، پھر اس کے بعد وہ کام کرنا۔ تو دین کا کام ہم کر رہے ہیں تو دین کا کام کرنے کے لیے پہلے صلاحیت بھی تو ہونا ضروری ہے۔ آپ جو گفتگو کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے کبھی اس گفتگو کے حوالے سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا؟ آپ نے علماء کی اس موضوع پہ لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں؟ کیا آپ نے دین کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ آپ آلو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ 5 مقامات سے پوچھتے ہیں، اور آپ نے دین کو ایسا سمجھ لیا کہ جس سے چاہیں آپ آ کے پوچھ لیں؟ تو ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جگہ بجگہ اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کرو، علم والوں سے جا کے پوچھو۔ اب ڈیبیٹ ان کے درمیان ہو رہی ہے کہ جس نے کبھی قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں، قرآن کی تفسیر اس نے پڑھی نہیں، اور قرآن کی تفسیر وہ کہاں سے پڑھے؟ اس بیچارے کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اس کو تو کبھی کسی کتاب کے مطالعے کا موقع نہیں ملا۔ اب وہ آ کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے جو جان پہچان تھی اس کی، اس بنیاد پر وہ آ کے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک معاملہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے رویبدہ کلام کریں گے۔ رویبدہ، یہ رویبدہ وہ افراد ہیں کہ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، کہا کہ یہ سفیہ، بے عقل، یعنی کم عقل لوگ ہوں گے کہ جو دین کے بارے میں گفتگو کریں۔ اب یہ بے عقلی یا بے وقوفی وہ نہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا وہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو کم عقلی کی بات ہے وہ بات ہے دین کے اعتبار سے۔ گفتگو آپ دین کی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دین کی معلومات کی کمی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال لے، بلکہ علماء کے اٹھانے سے علم کو اٹھائے گا۔ اذا لم يبق عالما، جب عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اب لوگ کیا کریں گے کہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا بغیر علم فافتوا فضلوا واضلوا، اب کیا ہوگا کہ لوگ ان سے سوال کریں گے، یہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور اس کے مناظر ہمارے سامنے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ کس طرح کے فتوے لوگوں کے درمیان آ رہے ہوتے ہیں، کس طرح کے نظریات اور کیسی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں جن کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ یعنی زندگی گزر گئی کتابوں کے اندر تفاسیر کو پڑھتے ہوئے، احادیث کی شروحات کو پڑھتے ہوئے، حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی باتیں کیسے کہہ دی جاتی ہیں۔ ہم بعض اوقات ہمیں یعنی پڑھ کے اتنا وقت ہو گیا، لیکن بعض اوقات پوچھتے ہیں تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں نہیں معلوم، لیکن ایسے افراد کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹھکاک سے جواب جو پوچھا جائے میرا نزدیک میرا خیال ہے کہ اس طرح ہے، میرے نزدیک ایسے ہے کہ ہاں بہت بڑی جرت کی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے خود اپنے لیے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، کل بروز قیامت اگر پکڑ لیا گیا ان باتوں کے اوپر تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے ہی اوپر رحم کرتے ہوئے ایسے افراد کو سوچنا چاہیے کہ ہرگز ایسے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل ہو جائے۔ تو پوچھنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے قرآن فرما رہا ہے فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھا جائے، نام کے علماء نہیں جو حقیقتاً عالم ہیں، مفتیان کرام، ان سے رابطہ کیا جائے۔ کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی کال سنائیے۔ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ماشاءاللہ بڑا اچھا موضوع لے کر حاضر ہوئے مفتی صاحب۔ آمد رمضان، اللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کی اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماہ رمضان کا جو ہی چاند نظر آتا ہے تو اس کے استقبال کے طور پر ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، تو یہ رمضان کی آمد کی خوشی میں پٹاخے پھوڑ کیسا مطلب برائے کرم رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ محمد جاوید اشرفی اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کا اندرونی جو حصہ ہے وہ ایسی والا ہے اور وہ کانچ سے پیک ہے، شیشوں سے پیک ہے، اور کوئی جو باہر کا جو حصہ ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں بوڑھے اسلامی بھائی کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مگر اندر خالی جگہ ہونے کے باوجود ایسی کی وجہ سے وہ خالی جگہ ہونے کے باوجود بھی باہر نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ انشاءاللہ ضرور۔ استقبال کا اب لفظ ہم نے استعمال کیا، تو استقبال کے جو طریقے رائج ہوتے ہیں نا تو لوگ پھر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔
جیسے نیا جو شمسی سال آتا ہے، عیسوی سال آتا ہے، تو پھر پٹاخے پھوٹیں، یعنی 31 دسمبر کی رات کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو اب اسی طرح جب رمضان آتا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاقے میں ہو سکتا ہے ہوتا بھی ہو، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، استقبال کیا جاتا ہے. تو کیا یہ انداز درست ہے؟ دیکھیں میں نے شروع میں استقبال کی مختلف صورتیں بتائیں، تو استقبال محمود بھی ہے، مذموم بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی اس انداز میں استقبال کر رہا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ہم مذمت ہی کریں گے، اس کو غلط ہی بولیں گے. تو آتش بازی سے شریعت نے منع کیا ہے، جو انداز ہمارے یہاں آتش بازی کا ہوتا ہے، پٹاخے پھوڑنے کا ہوتا ہے، وہ شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا ہے. لہذا اس انداز میں استقبال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور عمومی طور پر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے علاقے میں اس طرح ہوتا ہو کہ جس میں اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہوں، تو ان کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھائیں کہ اس طرح ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے سے ابتدا نہیں کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے سے ابتدا کرنی. انشاءاللہ عز و جل. اچھا، دوسرا مسئلہ نماز سے متعلق تھا. اے سی اب کثرت سے مساجد میں لگنا شروع ہو گئے، تو جیسے اے سی کی طلب ہوتی ہے نا، تو ایسے ہی کئی لوگوں کو اے سی موافق بھی نہیں آتا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ بعض بوڑھے جو ہے وہ اے سی اندر ہونے کی وجہ سے باہر صحن میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسجد کے ہال کے اندر جگہ ہوتی ہے. کیا اس طرح جماعت قائم کرنا درست ہے؟ دیکھیں یہ تو غلط ہے بہرحال. یعنی جب تک اگلی صف میں بھی جگہ موجود ہے تو اس وقت تک پیچھے صف نہیں بنائی جاتی. پیچھے جائے کہ دوسرے درجے کے اندر جا کے پڑھنا شروع کر دیں. تو اب ایسے افراد کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مقامات پہ بیٹھ جائیں کہ کولنگ ہوتی ہے لیکن پورے ایریا کے اندر نہیں ہوتی. بعض حصے ہوتے ہیں کہ ان میں کولنگ نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہاں ایسے مقام پہ بیٹھ جائیں کہ جہاں کہ ان کو تکلیف کم سے کم ہو. ٹھیک ہے. رمضان شریف کیسے گزاریں؟ تو دعوت اسلامی کے ساتھ ہم رمضان کیسے گزار سکتے ہیں؟ کیا کیا طریقہ کار ہیں کہ دعوت اسلامی جو ہمیں مہیا کرتی ہے ذرائع کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں؟ یعنی واضح میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ استقبال ماہ رمضان کی بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح یعنی پورا رمضان جس طریقے سے امیر علیہ سنت گزارتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ مدنی مذاکرہ فرمانا، پھر اس کے بعد مناجات افطار جو ہوتی ہے ہمارے یہاں، وہ تو مناجات افطار، یعنی افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اور یہ اپنی مثال آپ ہے. یعنی جو اس میں روحانیت ہوتی ہے، جس انداز میں اس کے اندر رقت کے ساتھ دعائیں مانگی جاتی ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے، وہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ اس میں اگر یعنی ایسے مناظر، ایسے مواقع وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی دل نرم ہو رہا ہو نا بندے کا تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو ایسا موقع کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اللہ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر آپ شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اسی طرح جو دیگر بیانات ہوتے ہیں، مختلف مبلغین کے بیانات ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رمضان کی حقیقی برکتیں یہ حاصل ہوں گی. مدنی چینل پر الحمدللہ 12 گھنٹے ہی نشریات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک بہت بڑا حصہ لائیو سلسلوں کا ہوتا ہے. الحمدللہ رمضان شریف کے اندر روزانہ 2 مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، ایک مدنی مذاکرہ رات کو اور ایک انشاءاللہ عصر کے بعد ہوا کرے گا. اسی طرح ہمارا دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ بھی ہوگا، اور بھی بہت سارے سلسلے انشاءاللہ عز و جل پیش کیے جائیں گے. تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف اپنی عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، نیکیاں کرنے، نیکیوں کی دعوت دینے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.